کہ اے آئی ہے کیا, اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سر اے آئی یوزلی جب آپ جہاں پڑھیں گے اے آئی ایک ٹول ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا جو کم جگہ بولا جاتا ہے. اے آئی ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. مشین نے سوچنا سیکھا انسان کو دیکھ کے, اور انسان نے سوچنا چھوڑ دیا. اب مشین ہر روز اپنی سوچ کو امپروو کرتا جا رہا ہے, اور ہم وہیں اڑے ہوئے, ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بات کی جاتی ہے کہ مشینیں جو ہیں وہ انسانوں کو ریپلیس کرتے ہیں, لائک کیلکولیٹر. ہاں, تو جو مشین ہے جب ہیومن بیہیویئر کو میمک کرتا ہے, انسانوں والے کام کرتا ہے, تو وہ ہم اسے کہتے ہیں جی اے آئی ہے. میں لے مین لینگویج پہ جا کے کہہ رہا ہوں, جب مشین آپ کر رہی ہے, جب اے آئی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب مشین آپ کو ہیومن بیہیویئر کو میمک کرے گی, کلون کرے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں مشین سے زیادہ تیزی سے ایوالو کرنا ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنے پاسٹ میں جی رہے ہیں. سو دس از دا بیسک ڈیفینیشن آف سر اے آئی. اچھا, اب یہ ڈیفینیشن کے ساتھ مجھے تو ایک نئی چیز محسوس ہونے لگ پڑی, کیونکہ آپ تو اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ میرا احساس ہے اس اے آئی کے حوالے سے. یہ کائنات جو چل رہی ہے, اللہ کی جو زمین ہے, ایون اس میں انسان کے ہاتھوں پہ جو پرنٹ ہے نا, یہ بھی آج کی ٹیکنالوجی نے بتایا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. یہ بھی ایک پوری سائنس ہے جس کو DMIT کہا جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے انسانی پوٹینشلز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کا لیفٹ برین کیسا ہے, رائٹ برین کیسا ہے, انسان کتنا انوویٹو ہو سکتا ہے, اس کی سینسز میں 5 سینسز میں ڈومیننٹ سینس کون سی ہے, اس کے لیے پروفیشن اچھے کون سے ہیں, اس کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے, اس کا ریلیشن شپ سٹائل کیا ہے. یہ سب چیزیں, یعنی اس کے پیچھے بھی رب نے کوئی ڈیٹا اور ایک انجینئرنگ اور ایک سائنس رکھی ہے. یہ جو رب کی طرف سے, اسے میں او آئی کہنے لگ پڑا ہوں خود سے ہی, میں نے اس کو اوریجنل انٹیلیجنس میں اس کو کہنے لگ پڑا ہوں, اور ایک آرٹیفیشل کے مقابلے میں اوریجنل. اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم انسانی دماغ کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کمپیوٹر کو سمجھ لو, اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے, اس کا ایک سافٹ ویئر ہے, ایک برین ہے, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے, یہ ہم سمجھاتے تھے. اس اوریجنل انٹیلیجنس کو ریلیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم اے آئی کی طرف چلے گئے, اس کائنات کا ڈیٹا, سیمولیشن, چیزیں, کہ اگر 10,000 بندوں کا سیمپل ہے اور ایک علاقے میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشنز ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں موو, تو اس طرح کے مزید جو بندے ہیں وہ یہ کریں گے. یہ جو ساری سائنس ہے, اس کو کس طرح سے کامن مین سمجھ کے پھر استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے نا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کے بات کا جواب دوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے سینسز کا ذکر کیا. انسان اگر ترقی کر رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے, اس کے پاس چھو کر احساس کرنے کی صلاحیت ہے, اس کے پاس سونگھنے کی صلاحیت ہے, اس کے پاس میموری ہے جس سے وہ سٹور کرتا ہے, اس کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. چند بڑے ہماری وہ ہیں سینسز ہیں جس سے ہم یہ آپریٹ کرتے ہیں. جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اگر آپ IoT کو دیکھیں, اے آئی کو دیکھیں, سائبر سیکیورٹی کو دیکھیں, بلاک چین کو دیکھیں, وہ ایکچولی یہی کر رہے ہیں. ایک ایک سینس کے لیے ایک ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یور اسٹوریج از گونا ٹیک اوور بائی بلاک چین. آپ کا جو سائبر سیکیورٹی ہے, آپ کی جو پرائیویسی ہے, پروٹیکشن ہے, سارا سائبر سیکیورٹی وہ کام کر رہے ہیں. ہارڈ ویئر ڈیوائسز آ گئی ہیں, اگر آپ دیکھیں ڈرائیور لیس کارز آ گئی ہیں, بہت سارے گاڑیوں میں سینسر لگے ہوئے ہیں جہاں ہیومن ٹچ کی ضرورت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب وہ IoT آیا, اور ایک چیز کی کمی تھی, ان سب کے پاس دماغ نہیں تھا. اے آئی آ گیا, اے آئی نے ہارڈ ویئر کو امپاور کر دیا. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پھر آپ نے سنا جنریٹیو اے آئی. اب جو 2025 میں تباہ کن لیول پہ جا کے چینجز لانے والا ہے وہ ہے اے آئی ایجنٹس, ایجنٹک اے آئی. اس سے جو اگلا ہے وہ فزیکل اے آئی ہے. فزیکل اے آئی بھی ابھی ہے, فزیکل جو موویز میں ہم دیکھتے رہے ہیں. فزیکل اے آئی از دا نیکسٹ تھنگ, جس کے اندر روبوٹکس آپ کو یہاں نظر آئیں گے, جس کے اندر ایک سین کو کریٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس پہ کام ہو رہا ہے. کمپیوٹ از دا اونلی چیلنج, اینڈ ہاؤ فار اٹ از, a year or two.